کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے یعنی جھولے میں، اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم
میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید یعنی سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے اور ان میں موجود جو واقعات ہیں ان سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات سے ملنے والے احکام کے حوالے سے مدنی چینل کا زبردست پروگرام ہے، شاندار سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی سعادت پائیں گے تو نور قرآن سے اللہ نے چاہا تو منور ہوتے چلے جائیں گے، اور احکام قرآن، قرآن کریم کی آیات میں موجود احکامات انشاءاللہ یہ آپ جانتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ عنوان ہمارا ہے روح کی غذا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے ان میں مختلف مخلوقات کی غذا مختلف رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جانوروں کی غذا یہ اور طرز کی ہے، اور انسانوں کی غذا اور طرز کی ہے، اور حشرات الارض کی غذا، کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی غذا اور طرز کی ہے، یعنی اور طرح کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور روح کو بھی اس کا ایک حصہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ خاص کرم ہے انسان پر۔ تو جس طرح بدنی انسانی کی غذا ہے، انسان کے جسم کی غذا ہے، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک غذا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بدن انسانی غذا نہ ملنے پر کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا جسم اگر اس کو ایک متوازن غذا نہ ملے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، جس بیلنس غذا ملے تو اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، یوں ہی جو انسان کی جو روح ہے، اس روح کو اگر اس کی غذا نہ ملے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو روح کی غذا ہے یہ بھی اسے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک طیب، ایک پاک اور ایک نیک روح کی غذا یقیناً ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ جو دل کو تر و تازہ کرنے والا ہے، ذکر اللہ جو انسان کی روح کو طاقت دینے والا ہے، ذکر اللہ جو انسان کی روحانیت کو بڑھانے والا ہے، اور ذکر اللہ یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اسی پر آج کا پروگرام ہمارا چلے گا۔ ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو، ذکر صالحین بھی زندگی کے اندر شامل ہو، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب اللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض. جیسے ہو بادشاہ کے در گدا کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا. وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے
جناب خدا کی عرضی مقبول ہو نفا سے جناب خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض اے بے قصوں سے حامیوں یاور سوا تیرے اے بے قصوں سے حامیوں یاور سوا تیرے اس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض اس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض یہ عرض ہے حضور یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض کیوں طول دوں حضور یہ تیرے عطا کرے کیوں طول دوں حضور یہ تیرے عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض دامن بھرے دولت فضل خدا سے دامن بھرے دولت فضل خدا سے خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے
اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کا، ہماری آل اولاد کا مقدر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ روح کی غذا، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، عنوان ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یقیناً ذکر خدا بھی روح کی غذا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی روح کی غذا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح آیت کریمہ میں فرمایا کہ خبردار دلوں کا چین کیا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو یہاں آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں جس ذکر خدا کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو عمران بھائی، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کریم کی یاد ہو، دل کو سکون دیتی ہے، اور یقیناً یہ روح کی غذا ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، وہیں ایک مسلمان کے روح کی غذا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یقیناً اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا جائے تو مسلمان کے دل کو راحت اور سکون ملا کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا جائے تو جہاں صحابہ کرام ہمارے اسلاف علیہم رضوان اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے، تو وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر مبارک، نبی پاک علیہ السلام کے شمائل کا ذکر، حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام کی نعت جو ہے صحابہ بھی بیان کیا کرتے تھے، اور کثرت سے اس طرح کی روایات اور واقعات منقول ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ذکر خدا بھی اپنے جو ہے وہ لب پر، اپنے دل میں جو ہے وہ جاری و ساری رکھے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کرے۔ آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی ایک مخلوق ہیں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اس کا صحیح یوز، اس کا طریقہ کار، اس کو درست چلانا، اس کو غلط چلانا، وہ پوری ایک جو ہے طریقہ کار اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل کو لے لیا جائے، اب موبائل کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی آپ لے لیں، یا کوئی بھی ڈیوائس آپ خرید لیں، اس کے ساتھ ایک رہنما بک آپ کو ملا کرتی ہے کہ اس کے کون کون سے فیچرز ہیں اور کیسے یہ درست چلے گا، کون کون سے اس کے فنکشنز ہیں، کیا کیا اس کے اندر موجود ہے، کس طرح یوز ہوگا، کس طرح خراب ہوگا، ہر چیز تفصیل سے بیان کی جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرماتا ہے کہ میں جو ہے تمہارے جو ہے وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے تو وہی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کی غذا کیا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری فلاح و بہبود، ہماری کامیابی کس کے اندر ہے، اور وہ رب نے واضح طور پر فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار، ہوشیار، سن لو، دلوں کا چین، دلوں کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر مبارک ہی ہے۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جو ہے توفیق دے تو ذکر الہی کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ راحت و سکون ملے گا، دلی طور پر جو ہے وہ چین ملے گا۔ دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ دل کا جو چین ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کا ایک چین ہونا، پرسکون ہونا انسان کا، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ہر نعمت ہوتی ہے، مال و دولت، مال، گھر، بال بچے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک انجانی سی کیفیت ہوتی ہے کہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سی ٹینشن، عجیب سی بے چینی کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ رب العالمین چین اور سکون کی نعمت عطا فرما دے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جو ہے بادشاہوں سے زیادہ چین اور سکون میں رہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دلوں کا چین مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب العالمین جس حال میں تو نے رکھا ہے اس حال میں ہمیں چین اور سکون بھی عطا فرما۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی۔ اور آپ نے جو اس میں گفتگو میں جو لفظ استعمال فرمایا، خبردار، ہوشیار، کیا برمحل اور برموقع کیا بات جو ہے وہ اس کا استعمال فرمایا ہے، اور یقیناً یہ تقاضا ہے لفظ اعلیٰ کا،
کیونکہ جو الا ہے یہ حروف تنبیہ میں سے ہے. جب کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے، خبردار ہوشیار کرنا ہوتا ہے، تو وہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الا. ٹھیک ہے، الا کا مطلب ہے خبر. لکھا تھا نا بھی خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے بندے کو تنبیہ کی جا رہی ہے، بھائی ذرا دیکھ بھال کے. تو اسی طرح فرمایا جا رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو دلوں کا چین یہ اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. دنیا کی یاد میں رہے گا تو پھر یہ اپنی جان گھلاتا رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہے گا تو پھر اس جان کے اندر سکون آتا رہے گا. خالد سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو قسمیہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے علاوہ ہو یا ان کو جدا سمجھا جائے، فرمایا واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی. اللہ تو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دل کو آباد رکھا جائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنے کا ہمیں کیسا پتہ چلا کہ رب کا ذکر کرنا ہے، رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ذات اتنی بلند عظمتوں والی ہے، کن ناموں سے اس کا ذکر کیا جائے، وہ سارے اسماء جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے. اور جن اوصاف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہچان کروائی. کئی مقامات پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. واہ. اللہ کو یاد کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. جی. اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تم پر یہ احسان کیا ہے. تو کئی سارے احسانات مختلف روایات میں آپ پڑھیں تو رب العالمین جل وعلا کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے تمہیں نوازا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح کرو. اور پھر انسان کو تو بدرجہ اولا اس طرف آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کہ ہر شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ اب یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ اور اس کا کتنا پیارا تناظر ہے کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے لیکن تم تسبیح سمجھ نہیں سکتے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھانا پیش کیا گیا، اللہ اکبر. اور وہ کھانا تسبیح کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سناؤں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ان کے قریب لے جاؤ. تو جیسے ہی صحابہ کے قریب لے کر جایا گیا انہوں نے اپنے کان کے پاس اس کھانے کو کیا تو اس کھانے سے جو تسبیح کی آواز آ رہی تھی وہ سن بھی سکے. گویا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تسبیح سنتے بھی ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سنا بھی دیتے ہیں. اللہ. ایک اور روایت میں آیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے، کسی باغ وغیرہ میں جا کر بیٹھے تو وہاں کچھ کنکریاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھا لی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کنکریاں تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں اور تنہائی میں گئے ہیں تو کوئی راز کی بات ہوگی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی سے آج کچھ برکتیں لیتا ہوں، کچھ خاص باتیں میں پوچھ لوں گا. تو یہ پیچھے پیچھے ہو لیے. ان کے دیکھا دیکھی چند صحابہ اور آ گئے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں.
اگر تم چاہو تو میں تمہیں سناؤں. اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور سنائیے. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وہ پتھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ پتھر آتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر دیکھو یہ تسبیح کرتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پتھروں کو حضور کے ہاتھ سے لیا, اپنے کان کے قریب لائے اور وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے. سبحان. پھر وہ پتھر آپ نے زمین پر رکھ دیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی یہ برکت تھی کہ حضور کے ہاتھ سے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گئے تو تسبیح کرنے لگے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر رکھے تو وہ خاموش ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر دوبارہ اٹھائے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے. کہا عمر اب آپ سنیے اسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنا تو بھی وہ پتھر تسبیح کر رہے تھے اور ان سے آواز آ رہی تھی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. یعنی جس کو چاہا اس کو پتھروں کا تسبیح کرنا, کنکروں کا تسبیح کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنوا بھی دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا مظہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ذکر کے مظہر سے بڑھ کر ایک بات کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنے اوصاف اور کمال عطا فرمائے, اتنی کثرت سے عطا فرمائے کہ اتنی کثرت سے کسی ایک کو مل سکتے ہیں اور وہ ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں دیا بھی ہے, دینے والا بھی بنایا ہے, انہیں تسبیح سنائی بھی ہے اور سنانے والا بھی بنایا ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے خالد بھائی آپ نے. اور یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ محبوب جو پتھروں کی سن لیں وہ اپنے غلاموں کی نہ سنیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے نا کہ اسی لیے کہا ہے نا کہ وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. پتھر جو ہے وہ اپنا حال بھی سنا رہے ہیں, سلام بھی کر رہے ہیں, ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں اور تسبیح اپنی حضور کو سنا رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ سنا رہے ہیں. تو یہ آپ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور اختیار کا اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. سب ذکر اللہ تو ہو رہا ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبحان اللہ. جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ تسبیح بیان کر رہا ہے. سبح یسبح تسبیحا, تسبیح بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سماعت کا ہمیں جو ہے وہ اس سے علم ہوتا ہے, اور دوسرا حضور کے اختیار کا بھی علم ہوتا ہے کہ حضور جسے چاہیں سنا بھی دوں. یہاں پر سلمان بھائی ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا جی, کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کو ان مختلف چیزوں کی تسبیح کی آواز سنانا دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اس بات کو دیکھا جائے تو یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے پر ابھارنا ہے. جب یہ چیزیں تسبیح کر رہی ہیں اور میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسبیح کی آواز تمہیں سنا رہا ہوں, تم بھی آگے بڑھو, اور جب یہ بے جان چیزیں کیا بات ہے اس کا ذکر کرتی ہیں جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے, تم جاندار ہو, روح والے ہو, جسم والے ہو, اگر اس میں قرار چاہتے ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو بھی آباد رکھو اور اپنی زبانوں کو بھی تر رکھو. یہ ذکر خدا کرنے کا گویا ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور ذکر خدا کرنے پر ترغیب ارشاد فرمائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے, سبحان اللہ, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام لکھے ہیں اسماء, ان میں ایک نام لکھا ہے سیدنا مذکرون. اللہ اکبر. تو
اس کی تفاسیر میں، اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے. اللہ اور جو یہاں قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو یہاں پر اس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا کرے گا. اللہ ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی. واہ 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 واہ. اور آپ دیکھ لیجئے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، عظمت کو، سنتوں کو، محبت کو عام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چرچے کر دیتا ہے، اللہ اللہ، اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ بلند شان والے آقا کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. کیا بات. اور یہ بات بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر جس کے اندر دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھنے والے سے فرمایا کہ ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ، اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ کا ذکر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان جیسے خالد بھائی نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کا مظہر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا، سر سے پاؤں اقدس تک سراپا ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو چین ملنا، سکون ملنا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان بے چین ہوتے، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے بے چین ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے دل سکون پا جاتا. واہ 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 واہ. خالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا دل کو سکون دیتا ہے. ارے وہ تو جن کی قسمت تھی صحابہ کرام کی، انہوں نے دیکھا آج حضور کی شان یہ ہے جو حضور کا ذکر کرتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے، واہ واہ واہ. جو حضور کی باتیں کرتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے، جو حضور کی حدیثیں سنتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے، جو سیرت کو پڑھتا ہے اسے سکون ملتا ہے، جو سیرت کو سنتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، بلکہ سارے ذکروں کا سردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا ذکر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں یہ بتا رہے ہیں اپنی امت کو کہ دلوں کا سکون کیسے ملتا ہے. سبحان اللہ. آج جو لوگ کہتے ہیں جناب ہمارا جو ہے وہ روح کی غذا جو ہے وہ فلاں چیز ہے، تو فلاں چیز ہے، روح کی غذا جناب موسیقی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو آپ دیکھیے حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت دو. اللہ اللہ اللہ، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، کیا بات، ورنہ بلال حضور سے ہی راحت پاتے تھے، کیا بات، سبھی حضور سے راحت پاتے ہیں. کیا بات. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھتے اور اذان دیتے، اللہ اذان دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور نماز پڑھتے. یہ راحت امت کو سکھائی جا رہی ہے. تمہیں راحت چاہیے تو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. واہ واہ. ایک اور بات مزید اس سے آگے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میں یہ کہوں گا یہ بھی تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ مولا علی کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں. واہ واہ. مولا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ کے چہرے پر کچھ آسودگی، کچھ غم کے آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم کچھ غمگین ہو، کچھ ایسا کرو کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے، اللہ، تمہارے کان میں اذان دے، تاکہ یہ جو دل کے اندر ہے یہ دل خوشی میں بدل جائے، سکون میں بدل جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر سے سکون مل رہا ہے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہی چل پڑا ہے جناب، یہ موسیقی سے روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. اب بتائیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اور ناظرین، بدری چینل کے ناظرین بتائیں، جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، سکرات کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، اگر آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے، تو اس وقت موسیقی کیوں نہیں چلاتے ہو؟ اس وقت گانے باجے کیوں نہیں چلاتے ہو؟ نہیں چلاتا کوئی، سب ڈر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت تلاوت قرآن کرنے کا حکم ہے، یاسین شریف پڑھنے کا حکم ہے کہ یاسین شریف پڑھو گے روح سکون پائے گی تو آرام سے نکل جائے گی. اللہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو بات ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑی ہے جناب، یہ روح کی غذا، روح کی خوراک موسیقی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں روح کی غذا نہیں ہے، بد روح کی غذا ہے. جو اچھی روح ہے، اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ صحیح کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہتے ہیں. اس لیے کہ جس کی روح بد ہو چکی ہو اس کو سکون آتا ہی ادھر ہے.
اللہ رحم کرے. ہاں تو اب یہ ہے کہ جس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی متلاشی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی متلاشی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی متلاشی ہو. اب یہ دیکھیے نا کہ جب ذکر کرنے والے بیٹھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان پر رحمتوں سے اوپروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ اور رحمت نازل کرتا ہے. یہ کہاں سکینہ اور رحمت؟ سکون ہے. یہ سکون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذکر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، نہ یہ کہ موسیقی کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، بین باجے بجانے والوں کو حاصل ہوتا ہے. یہ اگر سکون اترتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ مسلمان لے کے چلتے ہیں، جنازے کو لے کے چلتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جس چیز سے نفس کو، انسان کا جو نفس ہے، نفس ہمارا، جس چیز سے نفس ہمارا کو قوت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، اس سے روح کو تکلیف ملے گی. اور جس کیا چیز بات سے کی عابد بھائی، اور جس چیز سے روح کو سکون ملتا ہے اس سے نفس امارہ کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس کو آپ ہر ایک چیز کو سامنے رکھ کے سمجھتے چلے جائیں. قرآن پڑھیں گے، نفس کہے گا نہیں سستی ہو رہی ہے، ارے نہیں پڑھو، یہ نفس پہ بھاری ہو رہا ہے لیکن روح تمہاری خوش ہوگی. نماز پڑھنے کو سستی ہو رہی ہے، نفس یہ مشورہ دے رہا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، نفل چھوڑ لو، جناب یہ کر لو. نہیں، تم نے یہ کرنا ہے. جب یہ نفس پر بھاری ہوگا تمہاری روح سکون پائے گی. اور ایمان سے بتاؤ، مسلمان جب مسجد میں آتا ہے وہ ظاہری طور پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے اس کو راحت اور سکون ملتا ہے. اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. وہ وضو کرتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، وضو کرنا بھی. اور ایسے ہی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، روح سکون پاتی چلی جاتی ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ عابد بھائی، کیا خوبصورت پیرائے میں آپ نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر اللہ کرتے رہنے کی طاقت نصیب فرمائے، اور جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی. اپنی زبان پر اللہ کریم کا ذکر رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترغیب ہے. اس کو اگر جو ہے وہ ہم ایک طرف اگر رکھیں اور ایک دوسرے انداز سے اس کو اگر جو ہے وہ سوچیں تو یہ انسان کے وجود کا ہی تقاضا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرے. واہ واہ، انسان کا جو وجود ہے، جو بدن ہے، یہ اس کا وجود ہی اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کیا کرے، اللہ کا ذکر کرے. جس رب کریم نے یہ کچھ نہیں تھا اس کو انسان بنایا، کوئی حیوان، بندر، خنزیر نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ انسان بنایا. تو یہ تو ساری زندگی اسی بات پہ اس رب کا نام لیتا رہے اور اس کو پکارتا رہے کہ اے کریم تو نے مہربانی فرما کے مجھے انسان بنایا ہے، اور پھر انسان بنایا ہے اور امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے. اسی بات پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری زندگی نام لیتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہماری زبان، عمران بھائی آپ دیکھیں، ذکر کی اقسام ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے، ذکر بالجوارح ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اپنے اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی اقسام ہے. آپ دیکھیے سب سے آسان کام زبان ہلانا ہے. باتیں کرنا کتنا آسان کام ہے. آپ کسی بندے سے بات کر لیں، کوئی بھی عنوان لے لیں، آپ کو جو تجربہ بھی ہوگا، آپ امام بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بڑا عرصہ آپ نے جو ہے وہ امامت کی فیلڈ میں گزارا ہے، تو آپ کو ایک بندہ ایسا بھی ملا ہوگا، ایک نہیں بلکہ کئی ایسے ملے ہوں گے کہ جسے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی ہاؤ نو ہی نہیں ہے، اے بی سی بھی نہیں پتا، الف با بھی نہیں پتا اس کو، لیکن وہ آپ کو اس مسئلے پر اپنا کمنٹ کرتا ہوا اور اس کا حل بتاتا ہوا آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان ہلانا تو بہت آسان کام ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اور گفتگو کرتے ہیں اور بڑے بھرم سے کرتے ہیں بھائی، جو ہے نا وہ ہمارا جو کہا ہے وہ درست ہے. اور ایسا تجربہ تقریباً ناظرین میں سے تقریباً سبھی کو ہوگا کہ بولنا بہت آسان ہے
اور بولنا جو ہے یہ آسان ہے، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا بولنا دیگر لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ مسلمان کا بولنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان کا بولنا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور مسلمان کا بولنا جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو اسلام کی خوبصورتی بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، صحیح فرمایا مرد کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زبان تو سارا دن چلتی ہی رہتی ہے، لیکن اگر جو ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ بتا تیرے بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں ہیں۔ تو بہرحال کثرت سے ذکر کرنا افضل عبادت بھی ہے اور بڑی جو ہے فضیلت والا کام ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر میں لگا کر رکھیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو، کچھ اس میں سے حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ جنتی باغات کون سے ہیں جن میں سے ہم حصہ لے لیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلقہ ذکر ہے، یعنی ذکر کی محفلیں ہیں، کہ جب ذکر کی محفلیں ہوں تو اس کے اندر جو ہے شامل ہو کر اپنا حصہ لے لیا کرو۔ اور قربان جائیے کہ حلقہ ذکر ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں جو بیان بھی ہوتا ہے، حمد و نعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، تو ذکر بھی باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو بھی ذکر و اذکار کیا جائے، بیان کی محفل ہو، نعت مصطفیٰ کی محفل ہو، تو وہ بھی ذکر ہی کی محفل کہلاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر میں بڑی پیاری حدیث مبارک لکھی گئی۔ حضور علیہ السلام نے رب سے پوچھا، مولا میرا یہ ذکر کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا جب بھی میرا مجھ خدا کا ذکر کیا جائے گا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، اپنے اعضاء، اپنے دل، اپنی زبان کو حضور کی نعت میں، حضور کے ذکر میں لگائیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے سنت نے کیا دعا شعر جو ہے وہ لکھا ہے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، مولا ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، نکال دو۔ آمین 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 آمین۔ اللہ ہمیں فضول گوئی سے بچتے ہوئے، فضول فالتو اور بیکار باتیں کرنے سے بچتے ہوئے اللہ کریم ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات مبارک کو یاد کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی زبان پر اللہ کریم کا ذکر رکھیں اور یاد رکھیں کہ ذکر اللہ یہ صرف اللہ کی رضا کی نیت سے کریں۔ کوئی اور مطلب جیسے کوئی سامان بیچ رہا ہے تو اس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کہہ رہا ہے، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد درود پاک پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کپڑے کی عمدگی، یہ تھان کھول رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے کہ بھئی سامنے والا جو ہے اس کو سامنے کپڑے کی عمدگی کا میں جو ہے وہ اظہار کروں کہ بڑا عمدہ کپڑا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، تو کپڑے کی عمدگی دکھانے کے لیے ذکر اللہ نہ پڑھیں،
ذکر اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور میں قربان جاؤں خالد بھائی، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے علو شان پر، یعنی اس کی بلند عظمت کے میں قربان جاؤں. آپ دیکھیں کہ تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی، اب نوٹ کی ہوگی بات آپ نے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ ذکر خدا و مصطفیٰ کی مجلس پہ بندہ آ جائے اور ذکر بالکل نہ کرے، بالکل چپ چاپ بیٹھا رہے، آخر میں کھانے کو اس کو بھی ملتا ہے. اللہ جی یہ ہے کہ نہیں برکت؟ ایسا ہے. یہ ذکر خدا و مصطفیٰ کی کیا ہے؟ عظمت اور شان ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے اور جو سن رہا ہے وہ بھی اس سے فیض پا رہا ہے. القوم لا یشقى جلیس. ہاں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والے واہ واہ واہ. کہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. جی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدبختی کو دور فرماتا ہے، یہ تو رزق کی تنگی ہے، اپنے ذکر کی برکت سے کیوں نہ دور فرمائے گا. کہ جو کانٹیسٹ آپ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، تو یہ تنگی میں تو اگرچہ شمار نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ذکر کی برکت میں ضرور شمار ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والے کو تو مل ہی رہا ہے، ساتھ بیٹھنے والے کو بھی مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں دونوں طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں. واہ واہ. لا یشقى جلیسہم، وہ تو جو رحمتیں ہیں وہ جو میسر آ رہی ہیں، سو آ رہی ہیں، ساتھ میں ظاہری نعمتیں بھی آ رہی ہیں. واہ واہ. اور پھر آپ دیکھیں کرم نوازی، دیکھیں آپ خالد بھائی، اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی بندہ جیسے معتکف ہے، اعتکاف کر رہا ہے، ایک تو اعتکاف کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں لگائے ہوئے ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہے جو موبائل استعمال کر رہا ہے. یعنی اعتکاف میں اس کی جو ظہوری ہے، ظاہر اس کا اعتکاف میں ہے اور باطن اس کا اعتکاف سے باہر ہے. لیکن آپ دیکھیں جب اعتکاف والوں کی دعوت ہوتی ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ایسا ہی یہ ظاہر نعمتوں کا بھی آپ اندازہ لگائیں. کیا بات ہے جی. کہ جس طرح یہ نہیں کہ بھئی چونکہ تم موبائل استعمال کرتے رہتے ہو اس لیے تمہیں یہ کچھ کھانے کا یہ نہیں ملے گا، بس تم چاول سالن چاول کھا کے اپنا گزارا کر لو، یا دال روٹی کھا کے بھئی یہ تمہارے لیے یہ ہے، باقیوں کے لیے یہ ہے. کیا ایسا نہیں. اپنے آپ کو اس جو ہے وہ ڈگر پر لا رہا ہے، اس مقام پہ لا رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے کہ جو کیا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ظاہری نعمتیں بھی دیکھیں کیسے بلا تفریق یہ آ رہی ہیں. حالانکہ دنیاوی تقاضا دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جو زیادہ کام کرتا ہے اس کی اپریسیشن ہوتی ہے، اور جو کم کام کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نوٹس ملتا ہے. جی، شوکاز مل جاتا ہے. شوکاز نوٹس ملتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی عظمت ہے کہ اس کو کرنے کی طرف جب بندہ آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اس کا ظاہری طور پر بھی یوں فیض پا رہا ہے. عابد بھائی بالکل. یہ محافل میں آپ دیکھ لیں، جیسے محافل نعت ہیں، اجتماع ذکر و نعت ہے، اس میں بھی بندہ آیا ہوا ہے، اس میں بھی جو نیاز بڑھ رہی ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ اس کو تو یہ ملے گا، اور چونکہ یہ ساری محفل میں خاموش رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا یہ باہر کھڑا رہا ہے، اس کو نہیں ملے گا. اچھا یہ محفل میں نہیں تھا اور ابھی صلاۃ السلام کے وقت میں آیا ہے یا دعا کے وقت میں آیا ہے. اچھا یا پھر یہ جو ہو رہا ہے یہ اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتا. اس طرح کا بھی طبقہ ہے نا، یہ جو نیاز ہے، ذکر اذکار ہے، اس طرح کا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے آ کے کیا کر رہا ہے، کھا کے ہی جا رہا ہے. یہ جس رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے میں، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں اتنی ظاہری نعمتیں بھی ملتی ہوں، یا ان کے ذکر کے ساتھ شامل ہونے میں اتنا کچھ ملتا ہو، تو جو ان کی رضا کے لیے، جو اللہ کریم کی رضا کے لیے جو کرے گا، اللہ اس کو کیا کیا عطا فرمائے. اللہ حضرت سیدنا اپنے ہمارے مفتی صاحب مفتی احمد قرنیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات اگر میں اس جگہ جو آپ نے ایک پیرائے میں خوبصورت انداز میں جمع کی ہے، جی اس کے ارد گرد اگر میں مفتی احمد قرنیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کوٹنگ لگا دوں تو بہت پیارا ہوگا. جی جی بات آپ فرماتے ہیں کہ
ہم تو خالی یوں سمجھ ہم کرتے ہی کیا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا, ہمیں بھی گھر بیٹھے بیٹھے اسلام مل گیا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمیں جو ہے وہ گھر بیٹھے گویا اسلام مل گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا جو عبادت ہے وہ کرتے ہیں, یا کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے معاذ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ خالی اتنا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں عطائیں ہم پر ہو رہی ہیں. اگر کوئی ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے, اس کو راضی کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارے, اندازہ تو کرو اس پر کیا کیا انعام و اکرام ہوں گے. اب یہ خالی اتنا کرنے سے بندہ اتنا کچھ پا رہا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو چل کر بڑھتا ہے, آگے جاتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر وہ چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. تو اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے تو, آگے جائے تو, اب یہ جناب یہ جو کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ فلاں چیز میں سکون ہے یا فلاں چیز میں نہیں ہے, دراصل یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. تو آپ نے بیان فرمائی وہ کو بھی نہیں ملتا عابد بھائی. ایک اچھی صحبت آپ کی طرف آپ نے جو بیان کی, ایک اچھی صحبت ہے جس سے آپ کو دنیا بھی ملے گی, پیٹ بھرنے کو بھی مل جائے گا, آخرت تو ملے گی انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ چیز ہے تو اچھی صحبت کے ساتھ بندہ ٹچ رہتا ہے, اس کی طرف آتا ہے, اجتماعات میں آتا ہے, نیک محافل میں آتا ہے, ذکر اللہ کی محفل میں آتا ہے, درود پاک کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جب ادھر آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. طبیعت سے چوری کرتی ہے, یعنی اس کی اچھی طبیعت سے بندہ اچھی چیزیں لیتا ہے. برے کے ساتھ بیٹھے گا وہ برائی ہی سیکھے گا, اور وہ موسیقی کی محبت ہی سیکھے گا, کوئی نہ کوئی آواز آ ہی جائے گی اس کی کانوں میں. تو اب یہ بری صحبت کو دور کر کے اچھی صحبت کی طرف جب آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی گزرتی چلی جائے گی, آخرت بھی اچھی گزرتی چلی جائے گی, اور وہ ظاہری جسم بھی اس کا پلتا بڑھتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ روح بھی سکون پاتی رہے گی. اور یہ بات کہ ہمیں جو ہے وہ موسیقی کے اندر سکون, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو جب سونے لگتے ہیں تو وہ ایک عادت سی پڑ جاتی ہے, یا تو کوئی فلم دیکھیں گے یا کوئی ڈرامہ دیکھیں گے یا کوئی ایسی فوش یا ایسی وہ کریں گے. تو اب ایسے لوگ جو ہے وہ ذرا غور کریں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب سونے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے, اور شیطان یہ کہتا ہے, شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اختتام آج کے دن کا برائی پر کرے, گناہ پر کرے, بے حیائی پر کرے. اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ جناب اس ٹائم وہ اپنے جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے زندگی کا, وہ اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ سو جاتا ہے جناب. وہ یا تو ڈرامہ دیکھتا ہے یا کوئی اور ایسا اللہ کو ناراض کرنے والی کام کرتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. اور جو اس کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے نہیں, اپنا اختتام اچھا کر, اپنا اختتام اچھا کر, تو اچھا کر کے سو, توبہ کر کے سو. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور پھر قیامت تک سوتے ہی رہتے ہیں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح. ایسی بات ہمیں چاہیے کہ جب رات کو سونے لگے تو اس وقت اچھا اختتام کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور یہ موسیقی جو ہے وہ یہ روح کی غذا نہیں ہے, اللہ کا, اس سے بچیں. درست فرمایا. یہ میرے ہاتھ میں ہے رسالہ کشیریہ, حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ. اس میں حضرت جناب سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا فرمان ہے. یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے, یہ ماشاءاللہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. قال سہل بن عبد اللہ, جناب سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں, ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی, یعنی ہر روز اللہ تبارک و تعالی یہ ندا دیتا ہے. ما من یومن, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا, الا مگر, والجلیل سبحانہ, مگر اللہ سبحانہ و تعالی ینادی, ندا دیتا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. تو اس کا آسان ترجمہ با محاورہ کروں تو یہ ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی یہ ندا دیتا ہے, عبدی, اے میرے بندے, ما انصفتنی, انصاف نہیں ہے. یہ بھی میں اس کا مفہومی ترجمہ جو ہے نا وہ آسان کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ انصاف نہیں ہے یہ. اذکرک وطن ثانی, میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. اللہ.
अदऊक इलैया व तज़हबु इला गैरी, اللہ ہائے ہائے میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں ہے تو کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اذهب عنک البلایا، میں تجھ پر سے مصیبتیں دور کر رہا ہوں. وانت معتکف علی الخطایا، ہائے ہائے اور تو خطاؤں پر گناہوں پر جو ہے وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہے. یا ابن آدم، اے انسان، ما تقول غدا اذا جئتنی، جب کل میرے پاس آئے گا تو پھر تو کیا کہے گا؟ اللہ 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 کریم ایسا کریم ہو، مہربان ہو، اور پھر بندہ اس کی یاد دل سے بھلائے رہے اور اس کو جو ہے وہ یاد نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے. اللہ کتنی محرومی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کمال باب ہے ذکر اللہ کا رسالہ کشیریہ کے اندر، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. کیا بات ہے. مزید بھی کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن کچھ کال دیتے ہیں عابد بھائی، جی پھر آگے چلتے ہیں. جی فرمان بھائی، لوگ موسیقی کو روح کی غذا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. بس مسکنسپشن کا شکار ہیں، یوں کہہ لیں. اس کا ایک میرا خیال ہے مناسب سا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کو علم نہیں ہے، یا چونکہ ان کو درست ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کے احکامات علم میں نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتے، اس لیے بعض وقت بندہ اس طرح کی باتیں بھی کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ جب اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور قرآن کریم کے یہ جو ارشادات ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر اللہ کرنے کی جو برکتیں ہیں یہ سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل سے بسا رہا جائے، مدنی چینل دیکھا جائے. انشاءاللہ جو اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں یہ اللہ نے چاہا یہ کرنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے ہم بچتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے بھائی یہاں دو ایک جی. باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید سکون کا بھی نہیں پتا کہ سکون کیا ہے. ہیں. اس نے موسیقی وغیرہ یا دیگر چیزوں کو روح کی غذا کہا. ہو سکتا ہے اس میں انوالومنٹ رہی ہو تو پھر اس کو روح کی غذا کہہ رہا ہے. اب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے. اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، اور عام طور پہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ان کا اختتام کس پر ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے اس کا اختتام کس پر ہے. دونوں کے ختم ہونے کے بعد اگر کسی کی شرکت اس طرح کی بری محفل میں رہی ہو اسے توبہ کرے، لیکن اس محفل کی شرکت کے بعد آپ کے اوپر کیا اثر آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں شرکت کے بعد آپ کے جسم نے، آپ کی روح نے کیا محسوس کیا، دونوں فرق واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آئیں گے. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ایک نشاط ملا، طبیعت کو ایک سکون ملا، ایک آسانی ملی، ایسا لگا کہ کوئی بوجھ اتر گیا ہے. لیکن جب اس طرح کی کسی بے ہنگم محفل کا بندہ شکار ہوا تو وہ زوردار آوازیں، وہ کانوں کو گویا بھنبھوڑا جا رہا ہے، روح کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور وہ بالکل بے ربط ہو رہی ہے. نتیجہ اس کے اختتام میں جسم تھکن محسوس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں جسم سکون محسوس کرتا ہے. خود نشاط، آپ کو آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں سکون محسوس ہوگا. ایک وہ اشک ہے جو دنیا کے غم میں بہے تو فکر کو بڑھاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اس کے بعد 2 آنسو گر جائیں آنکھوں سے، آپ یقین کیجئے ایسی ہلکی طبیعت محسوس ہوگی کہ مزہ آ جائے گا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سکون کا ذوق نصیب فرمائے. اگر ٹرائی نہیں کیا کبھی تو کبھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو بڑا سکون ملے گا. سبحان اللہ. مرحبا. جی کال دیتے ہیں. سلمان بھائی، فرحان بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ گانے باجوں میں لوگوں کو بڑا سرور آتا ہے، جبکہ نماز اور ذکر و اذکار وغیرہ میں تو سستی سی محسوس ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی بنیادی بات تو وہی ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ذکر کے اندر لذت آئے گی، سرور اور لطف محسوس ہوگا.
پھر وہ حدیث مبارک ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ سیاہ نقطہ بڑھتے جاتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے. سیاہ اتنا نقطہ بڑھتا ہے کہ بندے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت نصیحت کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی. اللہ. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر نیکیوں میں لطف و سرور نہیں آتا. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر نماز میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا. تو اس پر غور کریں کہ کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا. لہٰذا توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنے دل کو صاف کریں، اور اچھوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکیوں کے اندر سرور آئے گا، نیکیوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں مزہ آئے گا. لیکن کس صورت میں؟ جبکہ ہماری صحبت ایسی ہوگی کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان لوگوں کی صحبت ہوگی. اور اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ بیمار ہوتا ہے نا آدمی، جب بخار کی وجہ سے اس کا حلق کڑوا ہو چکا ہوتا ہے، اب اس وقت میں وہ بڑی زبردست مزیدار سی کوئی ڈش بھی کھائے تو اسے کڑوی لگتی ہے. اوہ ایسی بات، ٹھیک ہے، 100% ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے، اس کے سامنے کراچی کی مشہور جو ہے وہ بریانی رکھ دی جائے، کوئی قورمہ رکھ دیا جائے، یا کوئی لذیذ ڈش اس کے سامنے رکھی جائے، کھیر رکھ دی جائے، کچھ بھی رکھ دیا جائے، کھیر بھی کڑوی لگے گی. یہاں تک کہ اس کی پسندیدہ ڈش رکھ دی جائے ہاں جی، جسے وہ بہت پسند کرتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اگر وہ کھائے گا تو اسے کڑوی محسوس ہوگی، اسے اس میں لذت نہیں آئے گی. لیکن جب اس کا بخار ختم ہوگا، جب اس کی طبیعت بحال ہوگی، جب وہ نارمل لائف پر آئے گا تو وہ ڈش اس کو مزہ دے گی، اس کو لذت دے گی، اس کو کھانے میں سرور آئے گا، ذائقہ محسوس ہوگا. تو یہی حال ہمارے نفس کا ہے، ہمارے دل کا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں نیکیوں میں لذت نہیں آ رہی. گناہوں کا بخار ہے، بالکل اسی طرز کے اوپر اگر لے کر آئیں واہ، تو گناہوں کا بخار ہے جو اس عبادت کے لذت کو محسوس نہیں ہونے دے رہا. یہ بات ہے. اور باقی عمران بھی کھیر بھی کڑوی لگتی ہے. یہ شان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کیمرہ مین بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ. آپ تھے جب خانپور گئے تھے؟ آپ بھی تھے نا ساتھ میں؟ خانپور بلکہ چولستان کی ریکارڈنگ کے لیے جب گئے تھے آپ تھے نا؟ اچھا آپ ساتھ نہیں تھے. ہاں وہ تھے ہمارے احسان بھائی بھی تھے، اور ایک اور بھی ہیں، وہ کھنڈو گوٹ والے کون سے ہیں؟ نعمان بھائی، ہاں وہ بھی تھے. ٹھیک ہے، کراچی کے علاقے کا ایک نام ہے کھنڈو گوٹ. کراچی کے علاقوں کے نام بھی بڑے، لیمو گوٹ بھی ہے عمران بھائی. اچھا، ہاں لیمو گوٹ، لیمو ہے لیمو لیمو، ہاں جی، لیمن نہیں ہوتا لیمن، تو اس کو کچھ لوگ لیمن گوٹ بھی کہتے ہیں. یہ بھی کہنے والے بھی پھر اپنے اپنے حساب سے. کھنڈو گوٹ بھی ایک علاقہ ضائع کیا پھر ہم جی. نے کہا ہم نے تو کراچی میں کچھ کیا ہی نہیں. پھر اللہ اکبر، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سارے آپ کو پتہ ہے. اللہ رحم فرمائے. بہرحال وہ نعمان بھائی تھے ہمارے، وہ ساتھ تھے، اور بھی اسلام بھائی تھے. مجھے بھی بخار ہوا عمران بھائی، تو واقعی مجھے کھیر بھی جو تھی نا وہ بھی کڑوی لگتی تھی. جی بالکل. اور میں نے ایک جگہ کھانا کھایا، تب تو کچھ بہتر ہو رہا تھا، طبیعت بہتر ہو رہی تھی. تو میں نے پوچھا سے، میں نے کہا یار یہ کڑوا ہے جب مجھے لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو ہی لگ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب طبیعت میں بخار کا وہ اثر ہے تو پھر وہ ذائقہ تو چلا جائے گا. سینس ٹھیک ہوگا تو پھر بندے کو فیل آئے گا. یاد رکھیے گا، کیا سینس ٹھیک ہوگا تو فیل ہوگا، اور سینس ٹھیک نہیں ہے تو فیل نہیں ہوگا. جیسے جس کے کانوں کا سینس ٹھیک نہیں ہے سماعت کا، یہ چلا جائے اس کو وائس فیل نہیں ہوگی. آنکھیں نا، آنکھیں اگر دیکھنے کا سینس ختم ہو جائے تو لائٹ جتنی مرضی ہو، جو بھی لائٹ ہو، اس کو فیل نہیں ہوگی. تو عبادت اور ذکر کی چاشنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ گناہوں کا بخار چڑھا ہوا ہے لہذا وہ محسوس نہیں ہو رہا. تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی یاد میں دل لگائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. فرما رہے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم کے ذکر کی کوئی فضیلت یا انعام بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایک زبردست فضیلت. سبحان حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا گیا
ای العبادی افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ. حضور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ کون لوگ ہوں گے جو بڑی شان والے ہوں گے، بڑے افضل ہوں گے؟ وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں یہ قیامت میں کیا ہوں گے؟ افضل ترین درجے کے اندر ہوں گے، سبحان اللہ. افضل درجے کے اندر ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح کمزور ہو گئی ہے یا طاقتور ہے، اور اگر کمزور ہو تو کیا کریں؟ جی خالد. روایتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ مومن جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ پختہ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے یاد الہی سے. اور منافق جو ہے وہ کھانے پینے سے مضبوط ہوتا ہے. تو ہم جس طرح بہت سارا اہتمام کرتے ہیں اپنی جسمانی صحت کا، روحانی صحت کی طرف جب توجہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ آنی چاہیے. جب ذکر میں، عبادت وغیرہ میں دل نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے کہ روحانی طور پر کمزوری ہو رہی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت میں جہاں رزق کے باب کو بیان فرمایا ہے، اس کی ابتدا میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ جس طرح بندہ مال کی تقسیم میں سب کو برابر نہیں ملا نا، اسی طرح ایک مال، ایک رزق کی تقسیم ہے. فرمایا جس طرح جسمانی رزق میں سب برابر نہیں ہے، اسی طرح روحانی رزق میں بھی سب برابر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اخلاقی رزق میں بھی سب برابر نہیں ہے. اخلاقیات ہر ایک کے مختلف درجوں پر ہوتے ہیں. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر بندہ جب جسمانی رزق، مادی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روحانی رزق حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرے. اور روحانی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بندہ جب روحانی رزق کی طرف آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ کمپلسری ہوگا. رب العالمین جل وعلا نے اس کے لیے ایک بہترین چیز جو بیان فرمائی اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے، نماز سے، مسجد سے دوستی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمانی طور پر مضبوطی، روحانی طور پر مضبوطی عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں. شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. پھر جب شیطان دل میں داخل ہوگا تو خود سوچنے کی بات ہے کہ وہ روحانی طور پہ بندے کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا. تو وہ چیزیں جو شیطان کو تقویت دینے کا باعث بنتی ہیں ان سے بندہ جان چھڑائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر اور ابھارتی ہیں، روح کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان کی طرف آئے تو انشاءاللہ دل بھی مضبوط ہوگا، روح بھی مضبوط ہوگی، سکون بھی آتا چلا. اور سلمان بھائی السلام روحانی غذا کیسی آپ کی تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے صوم وصال آپ علیہ السلام نے رکھنا شروع کر دی. اللہ اکبر. صوم وصال یعنی آپ نے ایک روزہ رکھا، اگلے دن افطار نہ کیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر روزہ رکھ لیا. یوں صوم وصال نبی پاک علیہ السلام نے رکھنا شروع کر دیا. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب اس بات پر تعجب ہوا کہ حضور تو کچھ کھا پی ہی نہیں رہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ بھی جو ہے بہت زیادہ فاقہ کشی کیا کرتے، روزے رکھا کرتے، کم کھایا کرتے، اور ایک عرصے تک آپ نے کھایا ہی کچھ نہیں. تو پھر وہ شعر بھی ہے نا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اللہ اولیاء کرام علیہم رضوان کی ایک فہرست ایسی ہے کہ وہ اپنی غذا اللہ کے ذکر کو بنا لیا کرتے ہیں، اور جس کی غذا اللہ کا ذکر بن جائے تو یقیناً اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا اللہ کا ذکر ہو جائے تو دین و دنیا کی برکتیں ہو جایا کرتی ہیں، بندے کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں، تبھی تو مخلوق خدا ان کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو رب نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا جو ہے وہ چرچا کر دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے رب کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کا ایسا چرچا کیا کہ مخلوق ساری دنیا ان کی طرف راغب ہو گئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک ہے میرے لیے غذائے روح، ذکر حضور پاک ہے میرے لیے غذائے روح، قلب کا چین اسی سے ہے، کہیے اسے دوائے روح، قلب کا چین اسی سے ہے، کہیے اسے دوائے روح، ایسا حضور میں فنا، ایسا مجھے کرے خدا، یاد حضور میں فنا، ہر رگ و پے میں عشق شاہ میرے رہے بجا جائے روح، ہر رگ و پے میں عشق شاہ میرے رہے بجا جائے روح۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، آئیے آپ کو بڑا ہی پیارا عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام جس میں ذکر اللہ بھی شامل ہے وہ سناتے ہیں۔ الصبح بدا من طلعتہ، ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، آئیے سنیے۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته، تو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا، طوفان میں جب یہ نام لیا، پھر ڈوبتوں کو ہے کنار۔ بڑا پیارا کلام آپ نے سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خالد بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ کون سا کلام خالد بھائی؟ سکون آور کلام، سکون آور کلام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بندہ جو ہے وہ کسی سفر پر ہو، اس سفر میں بھی اگر یہ کلام سنے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سفر کے لطف میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ عمران بھائی بالکل بالکل، جب یہ کلام آیا نا سلمان بھائی تو اس کو سننے کی سعادت ملی، یقین کریں 2 سے 3 دن تک تو اس کا جو ہے نا وہ خیال ہی ذہن سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ نیند ہی نہ آ رہی ہو اور یہ جو ہے نا وہ کلام ہی ذہن میں آ رہا۔ واہ واہ واہ، 2-3 دن تک یہ کیفیت رہی۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال واقعی اللہ نے اس کلام کو برکتیں اور بڑی فیض اس کے اندر عطا فرمایا۔ مرحبا سلمان بھائی، یہ جو سلسلہ کرتے ہیں صبح صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جی جی تو بندہ صبح صبح کوئی بات سنتا ہے نا کسی کی، جی، کوئی بات سنے، کوئی نعت سنے، کوئی جملہ سنے، تو وہ سارا دن اس کی زبان پر آتا ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ جیسے عمران بھائی فرما رہے ہیں کہ کلام سنا اور 3 دن تک وہ ذہن میں آتا رہا، تو ایسی وہ بات سنے
تو وہ سارا دن اس کے ذہن میں آتا ہی رہتا ہے کہ یار ایسی بات، یعنی بات کرتے کرتے بھی زبان میں آ جاتا ہے، ایسی بات ایسا ہی ہے نا. جی. تو اگر ہم صبح صبح اچھی صحبت اختیار کریں، مدنی چینل دیکھیں، کوئی کلام پاک سنیں، نعت پاک سنیں، گاڑی میں جا رہے ہیں تو یہ کلام جو عبدالحبیب بھائی نے پڑھا یہ سنیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زبان میں ذکر مصطفیٰ سے تر رہے گی. واہ جی واہ. اور قرآن کریم جہاں بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، وہاں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک طبیب بھی ہے، یعنی علاج کرنے والا بھی ہے. جیسے ظاہری جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پرہیز کرنی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ علاج کرنا ہے. پرہیز جی دوائی علاج کرنا ہے. پرہیز پہلے ہوتی ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے. کوئی شخص پرہیز کرے اور علاج نہ کرے تو لوگ کہیں گے بھائی علاج تو کرا لو، کچھ کھا تو لو، کوئی دوائی تو لے لو. اور اگر وہ علاج کر رہا ہو، دوائی کھا رہا ہو اور پرہیز نہ کر رہا ہو، لوگ کہیں بڑا بے وقوف ہے، وہی چیزیں کھایا جا رہا ہے، وہی چیزیں کر رہا ہے، ادھر سے دوائی کھا رہا ہے، تم نے خاک ٹھیک ہونا ہے. تو اب کیا بات ہوئی کہ جسمانی جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پرہیز کی اور علاج کی. کیا بات. ایسے ہی روحانی، جس کو لوگ ہیں روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ روحانیت نہیں مل رہی، یہ کیا مطلب ہے کہ روح کو سکون نہیں مل رہا، تو اس کے بھی دو علاج ہیں. ایک یہ کہ ان چیزوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، نافرمانی سے بچا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کرنے والے کام کیے جائیں. کیا بات. گناہوں سے جب بچے گا، یہ کیا ہوا پرہیز، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، یہ کیا ہوا علاج. تو بندہ جب پرہیز بھی کرے گا، علاج بھی کرے گا، اور روح اس کی سکون پائے گی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ میں النہی العقید، تو اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس رسالے کا جو خطبہ شروع میں لکھا نا، تو آپ نے فرمایا، ایک اس میں سے میں عبارت پڑھوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد مرب الروح والبدن، کہ صلاۃ و سلام ہو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ روح اور بدن دونوں کے مربی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روحوں کی بھی تربیت فرمائی ہے، روحوں کی بھی تربیت کرنے والے ہیں اور بدن کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں. روح کی غذا کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ کون کون سی روح کی غذا ہے، اور بدن کی غذا کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ کون کون سی بدن کی جو غذائیں ہیں وہ کیا ہیں. تو بہرحال اسلام ایک روشن دین ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کی غذا کو بھی واضح طور پر اور کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور جسم کی غذا کو بھی واضح طور پر کئی بار بیان فرمایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، ہم حاصل کریں، اس کو اپنائیں. مرحبا. حضرت امام ابو القاسم کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال سلیمان الدارانی، حضرت سلیمان دارانی ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ خِيَانًا، کہ جنت کے اندر ایک میدان ہے. جنت میں میدان بھی ہے، جنت میں میدان ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَخَذَ الذَّاكِرُ فِي الذِّكْرِ، جب ذکر کرنے والا اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے، آخذت الملائکۃ فی غرس الاشجار فیہا، اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میدان میں درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں، باغ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں فربما یقف بعض الملائکۃ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض فرشتے پھر وہ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. فیقال لہ، نے کہا جاتا ہے، لما وقفتم، تم کیوں رک گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے ذکر کرنے والا وہ سستی کا شکار ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جتنا ذکر اللہ کرتا جائے گا اتنا جنت میں باغ لگتا جائے گا، چلا جائے گا. تو یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. تو ذکر اللہ اپنی زبان پر یوں رکھا جائے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ درخت لگا رہے تھے جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھا، پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ جی. عرض کی یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں. جی. ہمارا نعرہ بھی ہے نا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. جی.
تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودا لگا رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کیا اس سے اچھا پودا لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو الحمدللہ ایک بار کہتا ہے اس کے لیے ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کرتے رہیں اور جنت میں اپنے درخت لگواتے رہیں، اور رب کی ذات سے امید ہے، واہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، جی۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جس بندے کے درخت جنت میں لگا دیے گئے تو اللہ رب العالمین اس درخت سے لطف اندوز ہونے کے لیے بندے کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ذکر اللہ کرتے رہیں۔ آپ نے جو روایت بیان کی مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارک میرے سامنے موجود ہے۔ جی جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیسے ساتھ ہوتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، جس کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے، اگر دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنی شایان شان خفیہ طور پر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے، ذکر جلی کرتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میری رحمت ایک بازو کے برابر اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ، فرمایا جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے ایک گز میری رحمت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں، رب فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر کوئی آہستہ چل چل کر میری رحمت کی طرف آتا ہے نا، کوئی چل چل کر میری طرف آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میری رحمت دوڑ کر اسے ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر کریں، رحمتوں میں ڈوب جائیں، رحمتوں کو ڈھانپ لیں، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں برکتوں والی ہیں۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ مزید کالز شامل کرتے ہیں جی۔ یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں ہمارا دل لگے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی عابد بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں اور دعا کریں۔ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دل کا سکون بھی عطا فرمائے گا، عبادت میں دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا بات ہے۔ اس میں یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا سلمان بھائی کہ اپنا محاسبہ کرنے کی تھوڑی عادت ڈالیں۔ گناہ ہو گئے، نافرمانی ہے، ذکر نہ کیا، وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، محرومی ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں کہ یہ وقت میں نے یوں گزارا ہے، کیا اس سے بہتر انداز میں وقت گزر سکتا تھا یا نہیں۔ اپنا محاسبہ کرنے کی تھوڑی عادت اگر ڈالیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ذکر اللہ کرنے پر بھی ہم انشاءاللہ استقامت پا سکیں گے، اور ذکر اللہ بھی کرنے پہ ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اور ہمارا تو دعوت اسلامی کا مدنی انعام بھی ہے کہ نیک اعمال کا جو جائزہ کیا جاتا ہے، مدنی انعامات جس کو پہلے کہا جاتا تھا، مکتبۃ المدینہ سے اس کا رسالہ بھی ملتا ہے، اپلیکیشن پر پلے اسٹور ایپل اسٹور پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، اس کو جو ہے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ سونے سے قبل اپنا جائزہ لے لیا کریں، اپنے اعمال کا، اپنے دن کا جائزہ لے لیا کریں کہ میں نے یہ دن کیسے گزارا ہے۔ پھر وہ جو بڑے اچھے اچھے نیک اعمال اس کے اندر موجود ہے نا، ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی روزانہ، جب اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو وہ ذہن میں کلک کرے گا، دل میں اثر کرے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ عمل کی طرف بھی انشاءاللہ راغب ہوں گے انشاءاللہ۔ فضول گفتگو سے بچائیں اپنے آپ کو، اور
دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لذت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ذکر اللہ کرتے جائیں، نمازیں پڑھتے جائیں، جو حق بندگی ہے اس کو ادا کرنے کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ لذت بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال لذت ملے یا نہ ملے، جو ہمارے اوپر احکامات ہیں، جو فرض ہیں، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور باقی جو فرائض ہیں یہ بھی ادا کرنا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو پیسے خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہول پڑ رہا ہوتا ہے، او ہو کیوں ہو رہا ہے۔ تو کچھ وہ ہیں جن کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بڑا لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو بہرحال لطف ملے یا نہ ملے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو یہ تو بہرحال ادا کرنی ہی ہے۔ اسلامی بھائیوں پر فرض ہے، اسلامی بھائی ادا کریں گے، اور اسلامی بہنوں پر اگر فرض ہے تو اسلامی بہنیں زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں ایک وہ حدیث مبارک بھی سلمان بھائی ہے جی، کہ اگر کوئی ایسا بندہ قرآن پڑھتا ہے کہ جس کو قرآن پڑھنے میں مشقت، دقت، کوئی جو ہے نا وہ مشکل پرابلم پیش آتی ہے، قرآن کے الفاظ آسانی سے اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتی، وہ مشکل سے پڑھتا ہے، دقت سے پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی تکلیف پر، اس کی مشقت پر صبر کرنے کا، اسے برداشت کرنے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسے ذکر اللہ کرنے میں مشقت ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، رب کی رحمت سے کیا بعید کہ اسے دگنا اجر دیا جا رہا ہو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ سلمان بھائی، ایک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں، وہ یہ کہ بندہ اپنے رزق کا ذرا دھیان رکھے کہ یہ کہاں سے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اس پر نظر ہوگی نا تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ حلال یہ اپنے ساتھ برکتیں لاتا ہے، اور جب یہ حلال کی برکتیں ساتھ آئیں گی نا اس میں عبادت میں دل لگنا بھی شامل ہے۔ لیکن جب حرام نعوذ باللہ اگر آ رہا ہے تو پھر وہ نہ حلال میں دل لگنے دے گا اور نہ عبادت میں دل لگنے دے گا۔ ایک تو اس چیز کو نوٹ کر لیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ بندہ جب دنیاوی طور پر بھی کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ ٹارگٹ آپ اچیو کریں گے یا اس گول تک آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے۔ ان بینیفٹس پر جب وہ نظر رکھتا ہے تو اپنی سٹرگل بڑھا دیتا ہے، اپنی کوششیں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر اللہ کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ زبان پر جاری رہے، اس کے فضائل پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب عطا فرمایا اسے پڑھیں۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ یہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے گئے۔ تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور عمران بھائی نے بڑی پیاری بات ابتدا میں ارشاد فرمائی کہ باتیں کرنا نا یہ بڑا آسان ہے، دعائیں کرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہم نے سنا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول ہو جائیں اور ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ کسی کو نیکی کرتا دیکھیں تو اس پہ رشک کریں، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مانگیں کہ مولا تو نے یہ خوبی اسے عطا فرمائی ہے، اسے نیکی کا ذوق عطا فرمایا ہے، یہ اپنی نماز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، عبادت کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے، مولا ایسا ذوق، ایسی طبیعت مجھے بھی عطا فرما، نماز کے لیے ایسی بے قراریاں مجھے بھی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ ان اچھوں کی برکت سے مانگنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے صدقے چاہے گا نوازے گا، اس کی رحمت کی نظر ہو جائے گی تو بندہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کال۔ میں یہ فرمانا چاہتا ہوں شاہد بھائی سے، یہ میرا عرض ہے کہ میرے کو یہ نعت سنائے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ مرحبا اللہ۔
محمد عانی حضرات طالب احمد سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. شاہزیب بھائی سے عرض ہے کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے، یہ کلام سنا دیں. مرحبا جی. میں ہوں محمد آصف اکرام سرگودا سے. میری ناتخوان حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے بھی کلام کے کچھ اشعار سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی. محمد عاقب قصور سے یہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. بھائی ایک میری فرمائش اگر آج جی جی جی. سبحان اللہ سبحان واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاتے رہا. اگر اس کے چند اشعار سنا دیں تو ضرور. یہ فرمائشی پروگرام پورا کریں گے انشاءاللہ. جی. صلی اللہ تعالی علی مرحبا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فیض ہے یا تسلیم نرالا تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. پیاسوں میں دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری سرکار میں تیری سرکار ملاتا ہے رضا
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے پہ سو جاؤں سے قربان، تجھ پہ سو جاؤں سے قربان، تجھ پہ سو جاؤں سے قربان، مدینے والے بھرتے پردے تمنا والے
پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے آداب کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق، اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. حضرت جناب سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ رسالہ کشیریہ میں امام ابوالقاسم کشیری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ما اعرف معصیتا اقبح من نسیان ھذا الرب. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھول جانے سے بڑی کوئی نافرمانی، کوئی قبیح نافرمانی میں نہیں جانتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو فراموش کر دینا یہ کتنی بدبختی والی بات ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین. اور ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ مل کر ذکر اللہ کرنے کی سعادت الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بخوبی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو علم دین کے حلقے ہوتے ہیں یہ بھی ذکر اللہ میں ہی جو ہے وہ شامل ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے، اس کا اجتماع ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے، اور مختلف مواقع پر جو دینی کام ہوتے ہیں ان کے اندر شمولیت اختیار کی جائے اور اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھا جائے اور دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنے میں اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند، جی سبحانی اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے مولا اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے صدبہ قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کھلے آنکھ